اب خدمت میں جاتا رہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر فضائل کی بات ہو، مناقب کی بات ہو، یقیناً واللہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جن سے ہم حق ادا کر سکتے ہوں، لیکن یہ کیونکہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات بھی ہے، اور یہ کیونکہ محرم الحرام ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تکمیل کے بعد، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد آپ نے اپنی امت کو 3 دفعہ جھنجھوڑا، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں اللہ کی طرف سے، اور میں تمہیں یاد دہانی کرواتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کرنا، آپ کا تذکرہ جلیلہ کرنا، یہ تو ہمیں جو ہے تجدید کرنے کی بات کر رہا ہے، تجدید عہد کریں ہر محرم میں کہ ہم اہل بیت سے کس قدر محبت کر سکتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنی ہو، دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ بہت شکریہ اسامہ بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ رب الکریم نے حکم دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ فرض اور قرض کی ادائیگی کے لیے آیہ کریمہ اتاری، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان مومنوں سے، ان کلمہ گو اپنے پیروکاروں سے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت داروں کی مودت۔ اللہ۔ اب جب ہم مودت کی بات کرتے ہیں اور قرابت داروں کی بات کرتے ہیں تو یہ 2 چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کی آیہ کریمہ نہیں سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف احادیث مبارکہ ارشاد فرما کر فضائل اہل بیت اور اپنی آل اولاد اور اپنی ذریت سے نسبت اور محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر اپنے دوش مبارک پر سوار کر کے سیدنا حسنین کریمین علیہ السلام کو زمانے کو دکھا دیا کہ یہ ان سواروں کی فضیلت ہے۔ بار بار وہ روایات سامنے آتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا تو کیا کہا کہ یا رسول اللہ کتنی خوبصورت سواری ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سوار نہیں دیکھتے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں میری اس دنیا کے اور جنت کے پھول ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ ان کو اپنے گود میں کھلاتے، آپ ان کے ساتھ مختلف کھیل فرماتے، بلکہ آپ ان کو سونگھا کرتے، اور یہ خوشبو جو اہل بیت اطہار کی خوشبو ہے یہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتی آئی، اور یہ محبت اور قرابت کا جو حق ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ تھا، ائمہ اہل بیت اطہار نے اپنے اپنے سر کٹا کر اپنی اپنی جانیں دے کر ہمیں بتا دیا کہ قرابت کے اندر وہ جو شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمہ اللہ مودت کے اس حدیث پاک کی شرح لے کر آئے ہیں کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا معرفت، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون، آپ کی ذریت ہیں کون، یہ جو ہم پنجتن پاک کی بات کرتے ہیں، آیہ تطہیر کی بات کرتے ہیں، آیہ مباہلہ کی بات کرتے ہیں، وہ گود میں کون ہے، وہ انگلی کے ساتھ کون ہے، وہ پیچھے سیدہ کائنات خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ کس کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو نفس رسول بن کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک، ہجرت میں شریک ہیں، وہ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ وہ یہی دعوت ہے کہ پہلے ان کی معرفت حاصل کی جائے، پھر اپنے قول کے ذریعے ان کی تائید کی جائے، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے ان کی نصرت اور اعانت کی جائے۔ بڑی خوبصورت بات کی، اور آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ خوشبو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور جامع ترمذی میں اضافہ بھی اس کے اندر موجود ہے، کانا یشمہما و یزمہما، اللہ کے رسول کو سونگا کرتے تھے۔ اور یقیناً جس کو آج نام حسین سے خوشبو آتی ہو وہ تو اپنے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فخر کرے اپنے اوپر، اور جس کو امام حسین کے نام سے خوشبو نہ آئے اسے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، سب سے اہم ترین تقاضا ہے۔ میں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ کی خدمت میں جانا چاہوں گا اور ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہمیں رول ماڈل کے طور پر اتنی خوبصورت ہستیاں عطا کر دی گئیں اور فرما دیا گیا، جس نے اکادمی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ قرآن اور اطرت رسول یہ دونوں اکٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ایک خطبہ میں سنت کی جگہ سنت استعمال کیا تھا اطرت کی جگہ، اور ایک خطبے میں سنت کی جگہ اطرت کو استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطرت رسول کا کردار جو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہے۔ تو یہ رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہیں،
لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیمنزم کے نام پر ہم حقوق کی بات بھی کرتے ہیں اور رول ماڈل کے طور پر کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں، خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا ہمارے پاس رول ماڈل کے طور پر ہماری خواتین کے لیے امہات المومنین بھی موجود ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہ وہ موجود ہیں، ان کی صاحبزادیاں موجود ہیں، تو کیا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہماری خواتین کو آج کیونکہ یہ محرم کی ٹرانسمیشنز کرنا اور یہ ایسی مجالس کا انعقاد کرنا اور ان کا تذکرہ خیر کرنا، اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم ان کے جو کردار سے کچھ سیکھ سکیں. لو کان حبک صادقا لاطعت ان المحب لمن یحب مطیع. تو مجھے یہ بتائیں کہ خواتین تک کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی اصل رول ماڈل کی طرف کیسے آئیں گے؟ بہت ہی آپ نے اہم سوال اٹھایا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی ہر بہن بیٹی ماں کو کم از کم اپنے گریبان میں جھانک کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو منصب عطا کیا ہے، اگر امومت کا منصب ہے، وہ ماں ہے، تو ان کی گود کے اندر جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے، وہ جو علامہ نے کہا تھا نا سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات، وہ کل بروز حشر سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھڑی ہوں گی تو کیا جواب دیں گی کہ ان کے بچے اسکول جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ I want to be a Superman, I want to be a Spider-Man, مجھے سنڈریلا بننا ہے، وہ سپرفیشل کیریکٹرز، جبکہ ہمارے پاس اصل ہیروز جو اسلام کا ترہ امتیاز ہے وہ موجود ہیں. اور آپ نے جب خاتون کی بات کی، علامہ نے بڑے درد دل کے ساتھ کہا تھا کہ وہ علم کے جس علم سے زن ہوتی ہے نا زن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، اور بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. اور جہاں مدرسے کی بات آئی، پھر علامہ فرماتے ہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے بیزار، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، کیا کریں کہاں جائیں؟ سیلیبس کو کھولیں، کنٹروورشل پرسنالٹیز، میڈیا کو کھولیں، اس کے اپنے ایجنڈاز ہیں، ممبر و محراب کو دیکھیں وہ فرقوں میں بانٹنے پر لگے ہیں، جائے تو جائے کہاں؟ اب ہم ہر ایک کو تو بدل نہیں سکتے. آج کے دن ماؤں کو تجدید عہد کرنا ہوگا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر وہ جو کسی نے کہا تھا نا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دو دیگر زینب، وہ جو سالار قافلہ تھی ان کے پیچھے کون کھڑی ہیں؟ سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیوہ جو امام حسن علیہ السلام کی کل کمائی سمیت سیدنا قاسم کے لے کر قربان کرنے کے لیے کھڑی ہیں. سیدہ رباب جن کی گود کے اندر 6 ماہ کے سیدنا علی اصغر علیہ السلام یوم عاشور کو قربان ہونے کو تیار ہیں. 5 سال کی سیدہ سکینہ، یہ انہوں نے کس طرح سیدہ زینب نے سیدنا اون محمد علیہ السلام کو میدان میں بھیجا، کس طرح ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر اپنی آخری قربانی کو دیکھا، کس طرح سیدہ ام البنین مدینہ میں بیٹھ کر خبر لانے والے کو کہتی ہیں کہ اے شخص تو یہ بتا کہ جب میرے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا تو تب عباس کیا موجود تھے؟ کیا ان کے بازو سلامت تھے؟ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، میں کنیز زہرا ہوں، میرے بیٹے غلامان احمد ہیں، غلامان آل احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو حسین کی طرف کوئی بڑھتا. وہ مائیں کہاں ہیں؟ سیدہ اسماء سلام اللہ علیہا جیسی جو سیدنا عبداللہ بن زبیر کی لاش کو مسلح کیے ہوئے چوتھے دن چوک میں لٹکا ہوا دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کیا اس سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام مائیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن کوئی پڑھے گا تو تب نہ، کوئی ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کی تمام قربانیوں کو کھولیں، دیکھیں، پڑھائیں اپنی اولاد کو. تو بڑی خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی. جب تک